والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع من قام بإحياء سنة رسول الله أما بعد. محترم حاضرین اور معزز ناظرین، ہمارے معاندین نے اپنے باطل اور غلط سوچ کے حساب سے ہمارے کئی جوابات دیے. اب ہم چونکہ ہماری جو دلیلیں ہیں وہ ہو چکی ہیں، اب ہم ان کے جوابوں کی طرف آتے ہیں جو ان کی دلیلیں ہیں، اور جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں ہم ان غلطیوں کی طرف اب اپنی توجہ کریں گے. اور ہم نے اس کے لیے سوچا ہے کہ جو ہمارے جوابات اور غلطیوں کی ہم نشاندہی کریں گے اس کا نام ہم نے اخطاء العین دیا ہے. عین کی غلطیاں، آنکھ کی غلطیاں. تو جو ہمارے معاندین کی طرف سے جواب نمبر جو 7 آیا تھا، پارٹ نمبر 7، وہ ہمارے اس جواب میں دیا گیا تھا کہ لا یؤذن فی المسجد، کہ مسجد میں اذان نہیں دی جائے گی. میں نے کہا تھا کہ لا یؤذن فی المسجد میں نہ تو اذان اول کی قید ہے نہ ہی اذان ثانی کی. جب کسی کی کوئی قید نہیں تو ایسی صورت میں چاہے پہلی اذان ہو یا دوسری اذان ہو، دونوں اذان مسجد کے اندر نہیں ہوگی، باہر ہوگی. تو ہمارے مخالف نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء. حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو چاہے. اس نے یہ کہا کہ بین کل اذانین سے مراد، دو اذان سے مراد کیا ہے؟ تو ایک اذان سے مراد ہے یہ جو ریگولر اذان ہوتی ہے وہ، اور دوسری اذان سے مراد اقامت. تو حدیث میں آیا یہ دونوں اذان ہے، لہذا جو لوگ بولتے ہیں کہ مسجد کے باہر اذان ہوگی وہ لوگ اقامت بھی مسجد کے باہر دیں، یہ ان کا کہنا تھا. آئیے ہم بین کل اذانین کا مطلب کیا ہے جو ہمارے علماء نے، شارحین حدیث نے سمجھا ہے، جو اس کا مطلب بتایا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں. پھر ہمارے سامنے ظاہر ہوگا کہ جو ہمارے مقابل نے، جو ہمارے معاند نے بین کل اذانین سے دھوکہ دینے کی کوشش کی، یا تو ان کی طرف سے یہ دھوکہ ہے یا پھر ان کی بہت بڑی جہالت ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ بین کل اذانین کا مطلب کیا ہے. آئیے دیکھیں عمدۃ القاری صفحہ نمبر 207، جلد نمبر 5، اور باب بین کل اذانین اقامہ صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ. اس کے تحت حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وَقَدْ قُلْنَا إِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْأَذَانَيْنِ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةِ بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ كَالْعُمْرَيْنِ وَالْقَمْرَيْنِ وَنَحْوِهِمَا. کیا مطلب؟ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پہ اذانین سے مراد اذان اور اقامت ہے. یہ کیسے؟ بے طریق تغلیب کے طور پر. اب جو آدمی تغلیب جانتا ہی نہ ہو
اسے پتہ ہی نہیں کہ تغلیب کس چیز کا نام ہے، تو پھر وہ کیا سمجھے گا کہ بین کل اذانین کا مطلب کیا ہے؟ علامہ عینی نے مثال دی، کل عمرین، جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو عمرین کہا جاتا ہے، عمرین کہا جاتا ہے۔ شمس اور قمر یعنی چاند اور سورج کو قمرین کہا جاتا ہے، یہ تغلیب کے طور پر ہے، یعنی ایک چیز کو دوسرے پر غلبہ دے دیا جاتا ہے، اور جو ایک کا نام ہوتا ہے وہ دونوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بولا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی جاہل یہ کہے کہ علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں فرمایا ہے العمرین، عمرین سے مراد ابو بکر اور عمر ہے، لہذا ابو بکر کا نام بھی عمر ہے، یہ تو جہالت ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی یہ کہے کہ شمس اور قمر، چاند اور سورج دونوں کو قمرین کہا جاتا ہے، لہذا عربک زبان میں سورجوں کے لیے شمس نہیں قمر کے شبد کا پریوگ ہوگا، یہ تو بہت بڑی جہالت ہے۔ تو سامعین محترم اور ناظرین کرام، میں آج سب کی توجہ کا طالب ہوں کہ جو آدمی حدیث اگر نہ سمجھ سکتا ہو، যে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে না, আমি তো একটা সাধারণ মানুষ, تو جو میری بات نہ سمجھ سکتا ہو وہ سید الرسل اور انبیاء کی بات سمجھے اور ان شارحین کی تشریحوں کے بغیر، یہ تو ناممکن ہے۔ اس لیے میں ان سب کو دعوت نظارہ دیتا ہوں اور مطالعہ کی دعوت دیتا ہوں کہ شارحین نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہے اسے دیکھو، سمجھو اور تب جا کر کے بین کل اذانین سے استدلال کرو، ورنہ تم سے بڑا تو جاہل دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور کیا بولتے ہیں کہ تینٹا اذان، تینٹا دوئیٹا، حدیث کی کتاب سے ثابت کیا۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں، یہی عمدۃ القاری صفحہ نمبر 304 اور 5، جلد نمبر 6، باب الاذان یوم الجمعہ، اس میں یہ آیا ہے، فرماتے ہیں علامہ عینی وَمِنْهُ قَوْلُهُ علیہ الصلاة والسلام بین کل اذانین صلاة لمن شاء وَيَعْنِي بِهِ بین الاذان والاقامہ، یعنی حضور کی اس سے مراد ہے اذان اور اقامت۔ اب یہ اذانین کی تشریح انہوں نے اذان اور اقامت کی تو خود فرماتے وَإِنَّمَا أَوَّلْنَاهُ هَكَذَا، ہم نے یہ تفسیر، یہ تشریح اس لیے کی حَتَّى لَا يَلْزَمَ أَن يَكُونَ الْأَذَانُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ وَلَا يَلْزَمُ أَيْضًا أَن يَكُونَ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ أَذَانَانِ وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا أَذَانٌ وَاحِدٌ۔ ہم نے یہ تشریح کی کہ اذانین سے مراد، وہاں پہ جو دو اذان بولا گیا اس میں ایک سے مراد اقامت ہے۔ یہ ہم نے کیوں کہا؟ یہ ہم نے اس لیے کہا، یہ ہم نے اس لیے کہا کہ اگر ہم یہ تشریح اور تفسیر نہ کریں گے تو کوئی جاہل، جو جاہل ہے، جو حدیث سمجھ نہیں پائے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ اذان 3 ہے، 3، حالانکہ اذان 3 نہیں بلکہ 2 ہی اذان۔ اور یہ بھی لازم آئے گا کہ حضور کے زمانے میں جمعہ کے لیے 2 اذان ہو جائے، وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا أَذَانٌ وَاحِدٌ، حالانکہ صرف ایک ہی اذان تھی حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، اور حضرت عثمان غنی کے ابتدائی خلافت تک ایک ہی اذان تھی۔ لیکن جو آدمی حدیث سمجھے ہی نہیں، وہ حدیث کی کتاب کو دلیل میں پیش کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اے لوگو، ان کنت صاحب عین صائبہ،
وَنَظْرٍ صَائِبَةٍ وَنَظْرٍ سَاقِبَةٍ سَلِيمَةٍ فَانْظُرْ إِلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ کہ اگر تو واقعی آنکھ والا ہے، اگر تو واقعی سمجھدار ہے، اگر اللہ عز و جل نے تمہیں سمجھ دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ دی ہے، عقل دی ہے، تو اس عبارت کو دیکھو اور سمجھو کہ علامہ عینی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اذان کو بھی، اقامت کو بھی اذان مان لو گے تو 3 اذان ہو جائے گی، حالانکہ جمعہ کے لیے 3 اذان نہیں بلکہ 2 ہی اذان ہے، 2 ہی اذان ہے۔ اور اگر اذان کو بھی، اقامت کو بھی، اور اگر اقامت کو بھی اذان کہہ ڈالو گے تو ایسی صورت میں حضور کے زمانے میں بھی 2 اذان ہو جائے گی، حالانکہ حضور کے زمانے میں جمعہ کے لیے 2 نہیں 1 ہی اذان تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقامت اذان نہیں۔ میری باتیں دھیان سے سننا، اور جب نوٹ کرنا، نقل کرنا، کاٹنا ہو تو پورا آگے پیچھے ملا کر کے، ورنہ صرف ہے نا جو میرا نہ ہو میرا ہو وہ بھی ہے نا مکسچر کر کے کٹ کر کے پھر دینا، ہم اسے بھی ثابت کریں گے آئندہ کلپ میں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اے لوگوں، یہ جو اقامت ہے یہ اذان نہیں، اقامت اذان نہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ علامہ عینی فرما رہے ہیں، علامہ عینی۔ لہذا کل مت یہ کہنا کہ انہوں نے کہا اقامت نہیں، انہوں نے حدیث کے خلاف کر دیا، حدیث کے خلاف کر دیا، حدیث میں تو یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اقامت اذان نہیں ہے، اور جب اقامت اذان نہیں تو لا یؤذن فی المسجد کے تحت وہ داخل نہیں۔ لہذا جب اقامت اذان ہی نہیں ہے تو اقامت مسجد کے اندر ہوگی، اور جمعہ کی اذان اول، اذان ثانی یہ چونکہ اذان ہے اس لیے یہ مسجد کے باہر یا مسجد کے دروازے پر ہوگی۔ اچھا، ہمارے جو مقابل ہے نا معاند، وہ اپنا ویڈیو بناتے ہیں لیکن وہ بعد میں بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا بولا ہے، وہ بعد میں بھول جاتے ہیں میں نے کیا بولا۔ آئیے میں آپ لوگ اس کا پرمان دیتا ہوں۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے بتایا تھا کہ خطبہ کی اذان مسجد کے اندر ہوگی۔ اس کلپ میں، یہ کلپ جو نیٹ پہ آیا ہے 12 نومبر 2017 ڈیٹ، اور اس کلپ کا جو ٹائم ہے 8 منٹ 23 سیکنڈ، 8 منٹ 23 سیکنڈ۔ اس کلپ میں 4 منٹ 28 سیکنڈ کے بعد آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، 4 منٹ 28 سیکنڈ کے بعد وہ کہتے ہیں مشہور ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کو بڑھایا، امام ماوردی نے شروع ہی میں بولا ہے کہ خطبہ یعنی خطبار اذان، خطبہ کی اذان پہلے بول دیا تھا خطبہ کی اذان، اور کریکشن پر بولے اوش بولے چھین، کیا بولے چھین کہ سوری پرتھم اذان، سوری پرتھم اذان خطبار আযানের আগের আযানটা عثمان غنی نے بڑھایا۔ تو اس میں کیا انہوں نے بولا خطبہ کی اذان کو نہیں، کیوں خطبہ کی اذان تو اس نے غلط بول دیا تھا، پھر اسے کریکشن کیا، صحیح کیا، صحیح کرنے کے بعد بولا پرتھم اذان، پرتھم اذان، پرتھم اذان کو بڑھایا کس نے؟ حضرت عثمان غنی نے، حضرت عثمان غنی نے۔ تو حضرت عثمان غنی کی اذان کو کون سی اذان بول رہا؟ پرتھم اذان، پرتھم اذان، ایڈا ہمار کوتا نہ ہے، اس نے کہا ہے۔ اور ابھی یہ جو ہے نا، یہ ڈیوریشن تھا پارٹ نمبر 7 ہی میں، ڈیوریشن 6 یعنی اس میں جو ٹائم تھا 6 منٹ 14 سیکنڈ، اس میں انہوں نے یہ کہا زاد النداء الثالث، زاد النداء الثالث۔ حضرت عثمان غنی نے تیسری اذان بڑھایا، تیسری اذان بڑھایا، تیسری بڑھایا، ہے نا، بخاری، اس کے بعد پھر وہ ابو داؤد، کئی کتابوں کے حوالے سے بتایا، تیسری اذان بڑھایا، تیسری۔ اور میں نے بولا تھا پہلی دوسری، تو اس نے کہہ دیا کہ پہلی تو یہ
जुमा की जो हजरत उस्मान गनी ने पढ़ा तो पहली अजान उठा पोए है ना, प्रथम अजान ना है, वो बोल रहा प्रथम अजान ना है। तो देखो अब ये पार्ट 7 में कुछ और बोल रहा है। और जब 12 नवंबर को क्लिप उसने दिया था, 12 नवंबर को जो उसने क्लिप दिया था, उसमें 4 मिनट 28 सेकंड के बाद हजरत उस्मान गनी ने जिस अजान को बढ़ाया, उस अजान को बोला वो प्रथम अजान। तो इसका मतलब जिस अजान को हजरत उस्मान गनी ने बढ़ाया था वो पहली अजान उसने कहा है। और जो खुतबा की अजान, उसके लिए उसने ये 5 मिनट 10 सेकंड का एक क्लिप दिया था, वो भी 12 नवंबर का। उसमें लिखा था वल मसनून हुवा सानी हुवल मुअतबर हुवल अस्लु हुवल मसनून, अजान सानी, ये खुतबा की अजान को। तो हजरत उस्मान गनी ने जिस अजान को बढ़ाया था, हमारे मुआनिद और मुखालिफी ने बताया वो पहली अजान, और हमारे मुखालिफी ने दूसरी क्लिप में बताया कि खुतबा की अजान दूसरी अजान। इसी का मैंने प्रयोग जब अपने क्लिप में किया, अब बेचारे के पेट में दर्द हो गया। अब बुझता पर है ना, समझ नहीं पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मुखालिफ है वो बिल्कुल हवस बख्ता हो गया है। हमारी दलीलें सुनने के बाद उसकी अक्ल उड़ गई है। इसलिए पहले क्या बोला है, बड़े ने दिमाग में नहीं। अगर दिमाग में वो बात होती तो जिस अजान सालिस को अब वो सालिस कह रहा है, उसको तो पहले क्लिप में वो अव्वल कह चुका है, अव्वल कह चुका है, और सानी को तो सानी है ही। इसलिए मैंने जो अपने ज़बान में या अपने खुतबात में, अपने बयान में अजान अव्वल और अजान सानी बोला है, तो उससे मुराद इकामत नहीं, ये खुद उन्हीं की ज़बान से मैंने ये साबित किया। और आइए, हम जो भी बात बोलते हैं उसकी तहकीक होती है, बिला तहकीक नहीं। हमने तो ये ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया कि हमने अजान अव्वल और अजान सानी बोला, ये अजान है, इकामत नहीं। हमने आप ही की क्लिप से साबित किया, ये हमारी क्लिप नहीं। लेकिन अगर आप न भी कहते फिर भी हमारे पास दलील है। आओ देखो, उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी सफ़ा नंबर 304 जिल्द नंबर 6, जब ये ना ज़ादन निदा सालिस तीसरी अजान को बढ़ाया तो अल्लामा आइनी फरमाते हैं फ़इन क़ुल्ता हुवल अव्वल, अगर तुम एतराज करो हजरत उस्मान गनी ने जिस अजान को बढ़ाया वो तो अव्वल है, पहली है, लिअन्नहु मुक़द्दमुन अलैहिमा, क्योंकि ये तो इकामत और जो जुमा की अजान सानी उन दोनों से पहले ये मुकद्दम है, तो ये तीसरी कैसे? तो फरमाते हैं कुल तो नाम, मैं भी कहूंगा हाँ, हुवल अव्वल फिल वजूद, ये पहले चूंकि होती है इसलिए पहली है, लाकिन्नहु सालिसुन बिइतिबार शरइयतिही, लेकिन मशरू होने के एतबार से ये तीसरी है। तो गर्ज के इन किताबों से धोखा मत खाना और ये मत समझना कि इकामत अजान है, इकामत अजान नहीं, इकामत अजान नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इकामत अजान नहीं, ये अल्लामा आइनी ने फरमाया है शरह सहीह बुखारी उम्दतुल कारी में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।